اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بات آداب مبلغ کے مورد میں ہوگی کہ جس میں بیان کیا جائے گا کہ ایک مبلغ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب بھی وہ کوئی چیز لکھتا ہے، چاہے قلم کے ذریعے سے ہو یا اگر وہ کوئی چیز بیان کرتا ہے یعنی سخن کے ذریعے سے ہو. یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کا ایک مبلغ کو خیال رکھنا ضروری ہے. تقریباً 20-22 چیزوں کا ذکر کریں گے کہ مثلاً جن میں سے یہ کہ خدا کے نام سے شروع کرے، جو اس کا کلام ہو وہ وحی الہی ہو یعنی قرآن یا آیات و روایات کے سائے میں ہو، حق بات ہو، دل پسند اور پاک و پاکیزہ بات کرے، واضح بات کرے، حق و باطل کو جدا کرنے والی بات کرے، اور بھی بہت ساری چیزیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خدا کے نام سے شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع بنام خدا یعنی خداوند عالم کے نام سے اپنے کلام کا آغاز کرنا. اب چونکہ ہماری بحث ایک مبلغ جو کہ مثلاً تبلیغ کرتا ہے کلام کے ذریعے سے، اس کے بارے میں بات ہے. ابھی فعلاً ہم لوگ اس مبلغ کے بارے میں کہ جو مثلاً کتاب کے ذریعے سے یا پوسٹ وغیرہ کے ذریعے سے بات کرتا ہے، ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے. تو لہٰذا ہم اپنے لفظوں میں ایک مبلغ جو کہ منبر پر بیٹھتا ہے اور کلام کرتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. جبکہ جو ایک لکھاری ہے، کاتب ہے، اس کے لیے بھی انہی تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بس جو مبلغ ہے، جو سخنوری کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے کلام کا آغاز خدا کے نام سے کرے. کیونکہ مؤثر حقیقی اور واقعی خدا ہے. یعنی خداوند عالم کی وہ ذات ہے کہ جو آپ کی چیزوں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے کلام میں تاثیر ایجاد کرتا ہے، آپ کے کلام میں تاثیر ڈالتا ہے. بس ہر کام کے لیے خداوند عالم سے توفیق طلب کرنا ہوگی، کیونکہ توفیق کا دینے والا خداوند عالم ہے. بس جب بھی خدا کے نام سے آغاز کریں تو خداوند عالم کو اپنے لیے مددگار قرار دیں کہ اے خدا ہمارے اس کلام کے ذریعے سے کہ جس کلام کو ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں پر تاثیر چھوڑ. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے جو پہلی وحی رسول اللہ پر نازل فرمائی تو اس کا بھی آغاز کس چیز سے ہوا کہ فرشتہ وحی آتا ہے پیغمبر کے پاس اور آ کر ارشاد فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیں کہ جس نے پیدا کیا ہے. یعنی رسول اللہ کو جو پہلا پیغام حاصل ہوا اس میں بھی ان کو کیا کہا گیا کہ خدا کے نام سے پڑھیے. بس اگر دیکھا جائے جیسا کہ روایت میں بھی امام صادق علیہ السلام سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا نام ہمیشہ واضح طریقے سے اور بلند آواز سے اپنی زبان سے جاری فرمایا کرتے تھے. یا اگر رسول اللہ اور ائمہ کا طریقہ کار بھی دیکھا جائے، جب بھی وہ کسی کو خط کے ذریعے سے دین کی طرف بلاتے تھے یا ویسے بھی اگر کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو وہ بھی خدا کے نام سے آغاز کرتے تھے. مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا بلقیس کو ہدہد کے ذریعے سے خداوند عالم کی پرستش کی، خداوند عالم پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے خط کا آغاز خدا کے نام سے کیا تھا. کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اسی کا آغاز اللہ کے نام سے ہے کہ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی مہم کام کا آغاز خدا کے نام سے نہ ہو تو وہ کام اپنے نیک انجام کو نہیں پہنچتا. یعنی ہر مہم کام کا آغاز یا غیر مہم کام جس کو آپ کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا آغاز خداوند عالم کے نام سے نہ کیا جائے تو اپنے انجام تک نہیں پہنچ پائے گا. لہٰذا ہم قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ کو بیان کیا ہے. یعنی ہر سورہ کا آغاز خدا کے نام سے کیا گیا ہے سوائے سورہ توبہ کے کہ
اس میں چونکہ خداوند عالم نے سختی اور تندی سے بات کی ہے اور کفار سے خطاب ہو رہا ہے، لہٰذا چونکہ مخاطبین کفار و مشرکین ہیں، لہٰذا خداوند عالم کے نام سے اس صورت کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ خداوند عالم کا نام ہی باعث رحمت ہے، لہٰذا وہاں پر چونکہ اس صورت سے مناسبت یعنی کفار اور مشرکین سے چونکہ متعارضانہ صحبت تھی، متعارضانہ بات تھی، لہٰذا وہاں پر خدا کی رحمت اس انداز سے میل نہیں کھاتی تھی، لہٰذا وہاں پر بسم اللہ سے سورت کا آغاز نہیں کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مثلاً اگر کوئی اس طریقے سے کرے کہ خدا کا نام بھی لے اور ساتھ میں کسی بادشاہ یا کسی اور شخص کا نام لے کر کسی کلام کا آغاز کرے، تو یہ بھی شرک کی علامت ہے کہ مثلاً کہے کہ خدا کے نام سے آغاز کرتا ہوں اور بادشاہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، تو اس طریقے کے یہ کلمات مشرکانہ ہیں اور باعث شرک بنتے ہیں، لہٰذا اپنے کام کا آغاز فقط اور فقط خدا کے نام سے کیا جائے، کہ جیسے سورہ اعلیٰ کی آیت میں بھی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، یا سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے تو وہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا نام لینا فقط کہنے یا مثلاً پڑھنے پر منحصر نہیں ہے، بعض مسائل ہمارے یہاں ایسا بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً بعض دفعہ کیا ہے، بعض جگہ پر فقط آپ کی نیت میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کلمات کو زبان سے جاری کریں، لیکن بعض فقہی احکام، فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں خداوند عالم کا نام زبان پر جاری کرنا لازمی ہے، مثلا جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جب ہم لوگ خطبہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اب ایک تو ہم زبان سے بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہماری نیت میں بھی ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے نام سے آغاز کیا جا رہا ہے، خدا کے نام کے ذریعے سے ہم خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس کار خیر میں مدد فرمائے، لیکن بعض مقامات پر جو ہے وہ خداوند عالم کا نام لینا ضروری ہے، مثلا اگر ذبیحہ ہو یا اگر شکار کیا جائے تو وہاں پر ذبیحے کو ذبح کیا جائے یا اپنے شکار کو جب ذبح کیا جائے تو وہاں پر خداوند عالم کا نام زبان سے جاری کرنا ضروری ہے، اگر خداوند عالم کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس صورت میں وہ گوشت جو ہے وہ انسان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر وہ گوشت اگر کوئی کھا بھی لے تو اس کا کوئی اثر انسان کے جسم پر یعنی مثبت اثر انسان کے جسم پر باقی نہیں رہتا، لہٰذا جس طریقے سے کسی غذا کو کھانے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ کا کہنا ضروری ہے، اسی طریقے سے تبلیغ کے اندر بھی بسم اللہ کہنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس طرح مثلا کسی جب ذبیحے پر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح اگر تبلیغ کے آغاز میں بسم اللہ کہا جائے تو وہ ہماری روحانی غذا کے طور پر اہمیت رکھتا ہے، کہ ذبیحے والی قرآن میں آیات بھی ملتی ہیں کہ خدا ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، یا مثلا خدا فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، بس اگر خداوند عالم کا نام کسی گوشت پر نہیں پڑھا گیا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، وہ اپنی جو تاثیر اس گوشت نے خدا کے نام کے ساتھ چھوڑنی تھی اب وہ تاثیر وہ گوشت نہیں چھوڑے گا، لہٰذا جس طرح جسم کے لیے ذبیحے والے گوشت پر خدا کا نام لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے تبلیغ کے آغاز میں بھی بسم اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ آداب مبلغین میں سے دوسرا یہ ہے کہ وحی الہی کے ساتھ متصل ہونا، جڑے رہنا، انسان کا کلام خطا سے خالی نہیں ہے مگر یہ کہ وحی سے ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، بس مبلغ اس چیز کو بیان کرے جو خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمایا ہے، اس لیے کہ وحی
صراط مستقیم ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر انسان وحی سے دور ہو جائے گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو کلام وحی سے ملا ہوا ہو یا جو کلام وحی خدا ہو وہ ہوا و ہوس من مرضی سے دور ہوتا ہے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ رسول اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جو اپنی من مرضی سے اپنے ہوا و ہوس سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی مگر یہ کہ ان پر جو وحی ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے رسول اللہ کلام فرماتے ہیں۔ اگر کلام میں جو کہ ایک مبلغ کرتا ہے، تقریر یا خطاب جو کرتا ہے، اگر اس کلام کے اندر، اس بیان کے اندر، اس سخنرانی کے اندر آیات الہی، آیات قرآنی موجود ہوں تو اس کلام کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ خدا کے کلام میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خداوند عالم کیونکہ اس جہان اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، اپنی مخلوقات کے مزاج سے بھی آشنا ہے اور ان کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ لہٰذا اگر ہم لوگ رسول اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ان کا کلام قرآن سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 91 اور 92 میں کہ امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن کہ اور مجھے حکم ہوا، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں کہ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ بس یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر بیان کیا کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید خود اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ اس کتاب میں یعنی اس قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی ریب نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سورہ اعراف میں بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ اے نبی یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کتاب انزل الیک آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ کیوں یہ کتاب رسول اللہ کی طرف نازل کی گئی؟ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مؤمنوں کے لیے نصیحت ہے۔ بس یہ قرآن مجید جب لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور رسول اللہ کی طرف نازل کی گئی ہے کہ رسول اللہ اس کلام مجید کی تلاوت کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تو بس ایک مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرو، قرآن مجید کی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھتے تھے حجر اسود کے قریب اور پھر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بس جب ایک مبلغ سخنرانی کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے یا جو چیز وہ بیان کر رہا ہے اس کے اندر بھی آیات قرآن کا موجود ہونا ضروری ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے کلام کرے اور اپنے بیان کو ادامہ دے، جاری رکھے۔ آداب تبلیغ میں سے تیسرا نقطہ یہ ہے تبلیغ، تقریر، کلام جو کہ ایک مبلغ کر رہا ہے وہ حق پر مبنی ہونا چاہیے۔ مبلغ کی بات حق پر مبنی ہونی چاہیے کیونکہ دین حق پر نازل ہوا ہے اور سچ بولنا ہی تمام ادیان کا پیغام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے دین کے اصولوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حق بات کرنا، عدل کے مطابق فیصلہ دینا، وعدہ پورا کرنا یا وعدے کی وفا کرنا۔ بس دین کے اصولوں میں امام زین العابدین نے کیا فرمایا ہے کہ حق بات کرنا، لہٰذا
ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ بولے، اگرچہ اس کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، سچ بولو اگرچہ اس میں تمہاری ہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔ بس ایک مبلغ جو بھی کلام کرتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے، جو بھی تقریر کرتا ہے، وہ حق پر مبنی ہونی چاہیے، خیالی تخیلی باتیں نہ ہوں، انحرافی باتیں اس میں نہ ہوں، سنی باتیں بیان نہ کرے، بلکہ جو بھی بات بیان کرے وہ مستند کتابوں سے، مستند حوالوں سے بیان کرے۔ چوتھا نقطہ جو آداب مبلغ میں بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مبلغ جو بات بیان کرتا ہے وہ پاک اور دل نشین ہونی چاہیے، پاک اور دل پسند ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے کیونکہ خدا کا راستہ پاکیزگی کا ہے، لہٰذا فقط پاکیزہ لوگ ہی اس راہ پر چل سکتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف راہ دکھائی گئی۔ یا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے۔ اور فرمایا، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار، اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ بس جو بھی کلام ایک مبلغ بیان کرنا چاہتا ہے وہ کلام حق ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ کلام حق جو ہے اس کی شاخیں مضبوط ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ ایک اور جگہ پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ خداوند عالم کے لیے ہی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب ساری کی ساری عزت خداوند عالم کے لیے ہی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ تو جب ایک مبلغ کوئی حق بات بیان کرتا ہے تو وہ حق بات کی مثال جڑوں کی مانند ہے۔ جب حق بات بیان ہوئی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جب کسی بات کے ذریعے سے، کسی حق بات کے ذریعے سے کسی چیز کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو جب اس کی شاخیں نکلنا شروع ہوں گی تو وہ آسمان کی طرف اٹھیں گی، جب شاخیں آسمان کی طرف اٹھیں گی تو اس کے ذریعے سے جو پھل ہوگا وہ بھی انسان کا اوپر کی طرف اٹھایا جائے گا، یعنی خداوند عالم کی طرف پہنچایا جائے گا۔ بس مبلغ کو چاہیے کہ کلمات حق کے ذریعے سے حق باتوں کو بیان کرے، تخیل کو، کہانیوں کو اور من گھڑت باتوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ 5ویں نقطے کی طرف آتے ہیں کہ جو آداب مبلغین میں سے ہے، اور وہ 5واں نقطہ یہ ہے کہ مبلغ کو چاہیے کہ اس کا کلام ایسا ہو جو خود بھی کلام واضح ہو، یا اس کا کلام ایسا ہو کہ جو بعض چیزوں کی وضاحت کرنے والا ہو۔ رسول اللہ کی بعثت کا ہدف کیا تھا؟ کہ لوگوں کو خدا کی طرف ہدایت کرنا، پس مبلغ کی بات بھی ہدایت پر مبنی ہو، اس طریقے سے کہ لوگوں کو تاریکیوں، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ قرآن کا ہدف و مقصد بھی کیا تھا؟ یہی تھا کہ خداوند عالم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں خدا نے یہ کتاب نازل کی ہے؟ ہدف اور مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ تو خود ہی فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔ بس ایسی بات لوگوں کو نور کی طرف لے کر جائے گی جو خود نور ہوگی، یعنی مبلغ وہ بات بیان کرے کہ جو حق ہو، وہ بات بیان کرے کہ جو نور ہو۔ بس ایسی بات لوگوں کو نور کی طرف لے کر جاتی ہے جو خود بھی نور ہو۔ بس خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط خدا نے قرآن کو ہدایت اور نور بنا کر بھیجا ہے، بلکہ خداوند عالم نے توریت اور انجیل کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے
نور بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یا فرمایا 46 نمبر آیت میں کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ہدًى ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یا دوسرے کا کیا کہا، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ بس خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی کتابیں نازل کی، چاہے توریت و انجیل ہو یا قرآن مجید۔ ہدف و مقصد انسان کی ہدایت ہے، انسان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لانا ہے، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے۔ خدا نے اپنی طرف سے انتظام کر لیا، کتاب بھی دیے، رسول بھی دیے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ کیا کرے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تغابن کی آیت نمبر 8 ہے کہ پس تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر کہا کہ نہ فقط ہم نے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے توریت اور انجیل نازل کی تھی وہ بھی کیا تھا کہ ان میں بھی خداوند عالم نے ہدایت اور نور کو رکھا تھا، اور آج تک جو خدا کی جانب سے نازل کی گئی توریت اور انجیل ہے اس میں نور اور ہدایت موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد والے لوگوں نے جو خداوند عالم نے توریت اور انجیل نور و ہدایت کے ساتھ نازل کی تھی اس میں اپنی من مرضی کی اور اس میں تحریف کی یا اس کی باتوں کو چھپا دیا۔ بہرحال جب خدا نے نور اور ہدایت کو بھیج دیا تو خداوند عالم کیا چاہتا ہے؟ فقط اتنا چاہتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ جیسا کہ سوال کیا گیا، ایک اور نے سوال کیا گیا کہ موضوعات کہاں سے لائیں، تو غالباً اکثر میرا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی موضوع پر کام کرنے کی، یا اگر کہیں پر دعوت اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کس موضوع پر بات کی جائے، تو عموماً میرا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو دیکھتی ہوں۔ پھر جب قرآن مجید کی آیات کو دیکھتی ہوں تو پھر وہاں سے جو آیت پسند آتی ہے یا جس آیت سے لگتا ہے کہ ہاں اس معاشرے کے لیے یا اس جگہ کے لوگوں کے لیے اس آیت کو بیان کرنا مناسب تر ہے، تو پھر اسی آیت کو میں اٹھاتی ہوں اور لوگوں کے لیے بیان کرتی ہوں۔ بس اگر کسی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کے لیے نئے موضوعات کہاں سے لائیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، آیات کا ترجمہ پڑھیں، عربی آتی ہے تو عربی کے ذریعے سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو آیت آپ کو مناسب تر لگے وہی لوگوں میں بیان کریں۔ بہرحال چھٹا نقطہ جو آداب مبلغین میں سے ہے وہ یہ ہے کہ مبلغ کا کلام ایسا ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو، تمیز کرنے والا ہو۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ خدا کا کلام نور ہے اور روشنی رکھتا ہے، حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، کہ خدا بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے آل عمران کی آیت نمبر 4 میں کہ وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ، اور خداوند عالم نے اس قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ بس کوئی بھی خطاب یا سخن اسی وقت ہدایت کر سکتا ہے جب وہ حق کو باطل سے جدا کر سکے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو بیان کر سکے۔ بس ایک مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کلام ایسا رکھے کہ جس میں حق اور باطل کو واضح طور پر بیان کیا جا سکے، دونوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے اس کو سمجھایا جا سکے۔